ایمان لاتے ہیں، یعنی جو آپ کے اوپر نازل ہوا قرآن کریم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور اس کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یعنی کہ تورات و انجیل اللہ تعالیٰ کے جو احکامات پہلے نازل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، یہ اس کو بھی صحیح عمل کرتے تھے، اس کو بھی صحیح مانتے تھے، اور جب قرآن نازل ہوا تو قرآن کریم کی بھی تصدیق کرتے اور قرآن کریم کو بھی مانتے، اور یہ وہ تھے کہ جن کو اصل جو تعلیم تھی اس کو سنبھال کے رکھا تھا اور اس کو سمجھا بھی تھا، اس پہ عمل بھی کیا تھا، اس تعلیم کو آگے پھیلایا بھی، اور جب انہوں نے حضور علیہ السلام کو پایا تو اپنے علم کے مطابق جب درست نشانیاں دیکھی تو پھر ان کو اپنی بڑائی نظر نہیں آئی، بلکہ حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام یا ان کے کئی ایسے دیگر ساتھی جن کا تذکرہ آتا ہے کہ یہ بہت بڑے اس وقت کے پائے کے علماء میں شامل تھے، اور ان کا بڑا نام تھا اور دنیا ان کے پیچھے چلتی تھی، لیکن جب انہوں نے نشانیاں دیکھی تو فوراً کلمہ پڑھا، ان کو اپنا مقام، اپنی بڑائی، اپنی چیزیں پیاری نہیں تھیں، اور انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ کے اعلان کیا کہ یہ نبی سچا نبی ہے اور یہ وہی نبی ہے جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ تو اس کے پیچھے بڑی بڑی قومیں پھر اسلام میں داخل ہوئیں، تو یہ وہ لوگ اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ اللہ ان کو بھی جانتا ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو راسخ ہیں علم کے اندر، وہ ایمان والے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو حضور پر نازل ہوا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل ہوا، والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، والمؤمنون، اور وہ ایمان لانے والے ہیں، باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی اور آخرت کے دن پر بھی۔ تو فرمایا ایسے جو لوگ ہیں، پیچھے اللہ نے جو پچھلوں کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ ان کے لیے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے تو جو کفار ہیں ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اب پھر الگ تذکرہ ان کا کیا کہ جو علم کے ماننے والے، ایمان لانے والے، علم پر عمل کرنے والے، اور یہ جو لوگ ہیں تو فرمایا کہ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ نے فرمایا ہم انہیں اجر عظیم عطا کریں گے، یعنی ان کو بڑا اجر ملے گا، اور اللہ ان کے لیے نعمتیں اور ان کو عنایتیں اور اپنی رضا اور اجر جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہاں ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ یہود کے حوالے سے جو تذکرہ ہوا کہ پیچھے جو نافرمان قومیں تھیں ان کا تذکرہ کیا گیا، نافرمان لوگوں کے تذکرے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے ایک جیسے نہیں، بلکہ جو فرما بردار ہیں ان کے لیے اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور ان کی چند چیزوں کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ ایسے ایسے ہیں۔ لیکن یہاں ہمارے لیے اس میں کئی مسائل ہیں، لیکن آج اگر ہم ایک نقطے کی بات کریں تو اس میں سے جو بتایا گیا نا کہ خاصیت کیا ہے، کفار کا تذکرہ کیا، نافرمانوں کا تذکرہ کیا، ان کی برائیوں کا تذکرہ کیا، پیچھے سب گزر گیا، لیکن پھر ایک الگ چیز کا تذکرہ کیا کہ بھئی نافرمانوں میں ہر طرح کے ساری چیزیں نکال کے کہا نہیں یہ کچھ الگ ہے۔ وہ جو الگ بیان کیا گیا نا اس میں بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے نا، پیچھے جیسے برائیوں کا تذکرہ کیا کہ بھی گناہوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر تنگ کی چیزیں حرام کر دی، پھر گناہوں میں سے بھی کچھ ایسے گناہ جو خاص قسم کے گناہ ہوتے ہیں، پھر ان کا تذکرہ بھی کیا نا کہ ان کی عادتیں سود کھانے کی ہیں، ان کے اندر یہ برائی ہے۔ تو برائیوں میں جو سب سے بڑی برائی ملی نا وہ ذکر کی گئی کہ بھئی ان میں سے برائیوں میں سے سود خوری ہے، لوگوں کا ناحق مال کھانا ہے، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں۔ ان عادتوں کی وجہ سے اللہ ان کے اوپر تنگ دستی کو نازل کرتا ہے، اللہ نے ان کے اوپر کئی حلال چیزوں